شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 نصیحتیں۔ ایک مرتبہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بنایا کہ وہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر یہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو یہ بات بتائی تو اس پر مردود شیطان نے غصہ کی حالت میں، جب میں نے ان کی زندگی میں سجدہ انہیں نہیں کیا تو ان کے وصال کے بعد انہیں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بہرحال آپ کی سفارش کا مجھ پر حق ہے، 3 وقتوں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کو ان کے معاملہ میں ہلاکت میں نہ ڈالوں۔ آپ غضبناک ہوں تو مجھے یاد رکھیں، کیونکہ میں آپ کے جسم میں خون کی طرح رواں ہوں۔ جب آپ کسی لشکر کا سامنا کریں تو مجھے یاد رکھیں، کیونکہ ایسے وقت میں آدمی کو اس کی بیوی، بچے اور گھر والے یاد دلاتا ہوں تاکہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اور جب آپ کسی اجنبی عورت کے پاس بیٹھیں تو مجھے یاد رکھیں، کیونکہ ایسے وقت میں اس کی طرف آپ کا اور آپ کی طرف اس کا قاصد ہوتا ہوں۔ ذہن میں رہے، پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سجدہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی اور دوسرا سجدہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ بندگی کرنا شرک ہے۔ اور سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، لیکن جب شریعت میں حرام ہے، جیسے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا جو خدا کے حکم سے ملائکہ نے کیا، اور سجدہ تعظیمی پہلے شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور سجدہ عبادت پہلی شریعتوں میں بھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ قبر کو بھی سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے، بندہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ پچھلی امتوں کا ہے، اس لیے خدا نے شیطان کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب شیطان زمین پر اترا تو اس نے عرض کی، یا اللہ میرا ایک گھر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تیرا گھر حمام ہے۔ اس نے پھر عرض کی، میرے لیے ایک بیٹھک بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بازار تیری بیٹھک ہے۔ اس نے پھر عرض کی، میرا ایک منادی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مزامیر یعنی ڈھول باجے تیرے منادی ہیں۔ اس نے پھر عرض کی، میرے لیے کھانا مقرر کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس چیز پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے۔ اس نے پھر عرض کی، میرے لیے کوئی قرآن بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، برے اشعار تیرا قرآن ہے۔ اس نے پھر عرض کی، میرے حدیث بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جھوٹ تیری حدیث ہے۔ اس نے پھر عرض کی، میرے لیے شکاری جال بنا دے، تیری عورتیں تیرا جال